دل میرا مالا مال ہے تے دشمنانہ برا حال ہے، تیرے حاسدوں کو ملال ہے، یہ نصیر فن کا کمال ہے، تیرے حاسدوں کو ملال ہے، یہ نصیر فن کا کمال ہے، تیرا قول تھا جو سند رہا، تیری بات تھی جو کھری رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے ظلم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری گفتگو کا خلاصہ معاشرتی حوالے سے ہوا کرتا ہے، تو آج کل کے جو دور میں دیکھنے میں آتا ہے، جو لوگ بتاتے ہیں، سننے میں بھی آتا ہے، میری گفتگو ہمیشہ اجتماعی ہوتی ہے، کسی فرد واحد کے لیے تو نہیں ہوتی۔ تو دیکھنے میں یہی چاہیے، کسی نے اس کی زمین ہتھیا لی ہے، کوئی کسی کو بلیک میل کر رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی کی کمزوری پکڑ کے، یہی بلیک میل ہوتا ہے۔ تو میں جو شخص، یہ میری گفتگو معاشرتی حوالے سے ہے اور نصیحت آموز بھی ہے، آپ سمجھیں، جو شخص آپ پہ ظلم کرے یا آپ کے کسی جاننے والے پہ ظلم کرے، تو آپ اس کو اس کے ظلم سے روکو، آپ اس کو اس کے ظلم سے روکو۔ یہ بھی نہیں کی، ظالم کو ظلم سے روکو، یہ بھی نہیں کی، لیکن جہاں پہ سچائی ہے وہاں کھڑے ہو جاؤ، جہاں پہ ظلم ہے وہاں پہ ٹکرا جاؤ۔ آپ نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم بھی کوئی سخت آدمی اس کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے۔ آپ کھڑے ہوں، آپ کی جماعت کھڑی ہو، لیکن کھڑے ہونے کا مقصد یا مسئلہ ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ڈائریکٹ تشدد کے اوپر اتریں، ڈائریکٹ تشدد یا امن کی فضا کو خراب کریں۔ نہیں، آپ اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو اور ہر موڑ پہ اس کا مقابلہ کریں، اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ پہلے اس کو اکیلے میں ملیں، اس سے بات چیت کریں، کوئی بھی بندہ ہے جو ظلم کر رہا ہے، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا بھی ایک عبادت ہے۔ کسی پہ ظلم مت کرو۔ یہ جہاں پہ جو کچھ واقعات سننے میں آتے ہیں، یہ سارے کے سارے ظلم میں، اور رمضان المبارک کے نیک مہینے کے اندر بھی میں نے سننے میں آیا کہ لوگ کہتے ہیں جی عید منانی ہے تو کوئی خرچہ اکٹھا کر رہے ہیں، جی خرچہ پانی اکٹھا کر رہے ہیں، عید منانی ہے۔ جو آپ کے سامنے ظلم کرے، اس ظلم کو اس کے روبرو روکو اور اس کو اکیلے میں ملو کہ تم یہ جو ظلم کر رہے ہو، یہ جو باتیں کر رہے ہو، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اپنے ظلم سے باز آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے ظلم سے باز نہیں آتا تو پھر سینہ تاڑ کے کھڑے ہو، ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو، اور عدالتیں کھلی ہیں، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، سیدھی اس کی رپورٹ درج کراؤ، بے شک جو مرضی ہو، شریعت کورٹ کھلی ہے، عدالتیں کھلی ہے، اس کا آپ کہیں گے عدالتوں سے انصاف ہے، عدالتوں سے انصاف ملے گا آپ کو۔ پاکستان کا جو قانون ہے، پاکستان کے قانون کے اندر جو آپ کسی کو ہاتھ میں نہیں، لیکن اگر کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ، قانون سب کے لیے برابر ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اگر قانون نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ قانون، آپ کے پاس تو اس وقت بے انتہا ذرائع موجود ہے، اس وقت آپ نیکیاں کمانے کے بے انتہا ذرائع موجود ہے آپ کے پاس۔ آپ اس کی رپورٹ درج کرائیں، جو ظلم کر رہے ہیں رپورٹ درج کرائیں، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ ظلم کو آپ نہیں روکیں گے تو آپ پھر ظلم تو ہوتا رہے گا۔ آپ خود ہی گلے کر رہے ہوتے کہ ظلم کر رہے ہیں ہم پہ، تو آپ ظلم کو روکیں نا۔
آپ پھر ظالم کے سامنے کیوں بیٹھ گئیں؟ اس کی رپورٹ درج کرائیں۔ اگر کوئی شخص آپ کی رپورٹ نہیں سنتا، آپ کی بات نہیں مانتا، پھر بات کریں۔ پھر قانون سب کے لیے برابر ہے۔ پھر اس سے اوپر رپورٹ درج کریں، اس کے اوپر رپورٹ درج کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن ظلم کو کسی طریقے سے بھی روکو، نہ کسی پہ ظلم کرو، نہ اپنے اوپر ظلم ہونے دو، تو نہ آپ کے دوستوں کے اوپر کوئی ظلم۔ اگر وہ کرے تو آپ اس کے ساتھ ہیں، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نیکی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نیکی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور جو شریف آدمی ہے، اچھے کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی ظلم کرے، آپ اس سے پوچھیں آپ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کو وارننگ دے، 1 2 3 وارننگ دیں۔ اگر اس کے باوجود بھی نہیں وہ رکتا تو آپ اعلیٰ حکام سے رجوع کریں، قانون موجود ہے۔ اگر قانون کو کوئی ہاتھ میں لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی قانون موجود ہے، اللہ کا بھی قانون موجود ہے، اس سے نہیں بچ سکتا کوئی۔ لیکن آپ کو جو دنیا میں نعمت ملی ہے، زندگی ایک نعمت ہے جو ملی ہے، اس کو سمجھیں کہ زندگی بڑی نعمت ہے، اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے۔ آپ اس لوگوں کے ساتھ چلے جو ندار ہیں، جو پریشان ہیں، مظلوم کی آہت سے بچو۔ مظلوم وہ شخص ہے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کی آہت سے بچو، ورنہ اللہ کے درمیان مظلوم کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اور مظلوم کا ساتھ دو، ہر موقع پہ ساتھ دو، اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو۔ اللہ اپنے بندوں پہ بڑا رحم کرم کرنے والا ہے۔ جہاں بھی ظلم دیکھو آواز بلند کرو۔ اور ہمیں رمضان کے اندر آج کے بعد عہد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صحت بخشی ہے، اس کا صحیح استعمال کر کے اس جان کو، اس طاقت کو صحیح اصولوں کے اوپر گامزن کریں ہم لوگ۔ لیکن ہم اپنی توانائی امیر لوگوں کے ساتھ خرچ کر دیتے ہیں، دوسری چیزوں کے اندر خرچ کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا ساتھ ہے جن کا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا میں ان لوگوں پر کا بھی اللہ ہے، لیکن آپ کے اوپر یہ فرض ڈیو ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں جو مظلوم ہیں۔ ہم امیروں کے ساتھ کیوں چلیں جو خود لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ ہر امیر کی میں بات نہیں کر رہا، میں اجتماعی بات کر رہا ہوں۔ آپ اس شخص کا ساتھ دیں آخری دم تک جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے، یہی میرے لیے بہتر ہے۔ حقیقی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ایک بات لاسٹ میں کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ اس سے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا آپ کو۔ اور میں اپنے تمام سننے والوں کو دل کی تہ گہرائیوں سے دعا گو رہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔